اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ A نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتاب اقبال۔ ربیع الاول کا خصوصی ولاگ ہمارے آقا اور آج اس سلسلے کا 26واں پروگرام۔ 8 ہجری میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 61واں سال۔ یکم جمادی الاول 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوا۔ غزوہ موتا میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3000 جبکہ رومی فوجوں کی تعداد 10,000 تھی۔ غزوہ موتا کے موقع پر 3 مسلمان سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ پے در پے شہید ہوئے۔ جزیرہ عرب کے باہر مسلمانوں کا یہ پہلا معرکہ تھا۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید سپہ سالار بنے اور ان کی حکمت عملی سے مسلمان شکست سے بچ گئے اور یہ جنگ بغیر ہار جیت کے فیصلے کے ختم ہوئی۔ رجب 8 ہجری میں غیر مسلموں کی طرف سے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری بدھ کے دن مکہ کی فتح کے لیے مدینہ سے سفر کا آغاز کیا گیا۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے اور عرب قبائل جس فریق سے ملنا چاہیں مل جائیں۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ سے معاہدہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریش نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر سارا معاملہ کہہ سنایا اور حلیف کے طور پر مدد چاہی۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کی مدد ضرور کی جائے گی۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک نمائندے کو قریش کے پاس 3 شرائط دے کر بھیجا۔ مقتولین کا خون بہا دیں، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں یا معاہدہ حدیبیہ ختم کر دیں۔ قریش نے تیسری شرط منظور کر لی، لیکن بعد میں اس کے سنگین نتائج کا سوچ کر معاہدے کی تجدید کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو جو قریش کا نمائندہ بن کر آیا تھا اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دوسرے صحابہ سے بھی ملا لیکن ناکام مکہ واپس لوٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کیا اور آخری پڑاؤ مراز ظہر پر کیا۔ قریش مکہ کو جب اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو لشکر کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن برقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے پاس سے گزرے تو حفاظت پر متعین دستے نے انہیں پکڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مسلمانوں کے لشکر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت ٹولیوں میں پھیلا کر آگ کے الاؤ جلا رکھنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس سے مسلمان اصل تعداد سے بہت زیادہ دکھائی دیتے تھے۔ ابو سفیان مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مکہ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر قریش کو بتایا کہ ہم اتنے بڑے اسلامی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو اپنے ساتھیوں سمیت بغیر جنگ کے فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے اندر تشریف لے گئے، حجر اسود کو چوما، اپنی اونٹنی پر
بیت اللہ کا طواف کیا، اپنی کمان سے بیت اللہ میں رکھے 360 بت گرائے، کعبہ میں نماز ادا کی اور باہر آ کر کفار مکہ اور قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ربیع الاول کا خصوصی ویلاگ ہمارے آقا آپ نے سنا۔ آج اس سلسلے کا 26واں پروگرام پیش کیا گیا۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔